الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة زنقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ہم پر اور آپ پر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر، پوری دنیا کی انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت، جس کتاب کو چھونا بھی عبادت، جس کتاب کو ہاتھ لگانا بھی عبادت، جس کتاب کو پلٹنا بھی اور چومنا بھی عبادت، ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کتاب کے باوجود آج ہم پوری دنیا کے اندر لاوارث کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی وارث ہی نہیں ہے، بے یار و مددگار ہیں، جبکہ قرآن کی عظمت مسلم ہے، قرآن کی حقیقت مسلم ہے، قرآن کی برکت مسلم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج یہ مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جو گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا کر کے سریا تک پہنچا دیا۔ حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک آپ پوری تاریخ کی ورق گردانی کر لیجئے، آپ ایسے بہت سارے حضرات مل جائیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، جنہوں نے قرآن سے محبت کی، قرآن سے عشق کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی سکینہ اتر رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ویسے ایک مسلمان قرآن شریف سے بھی محبت کرنے لگے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم قرآن شریف کو صرف رمضان مبارک کے مہینے ہی میں کھولتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن شریف سے محبت ہی نہیں ہے، قرآن سے عشق ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ذلت ہمارے ماتھے کے اوپر لکھ دی گئی ہے، رسوائی ہمارے ماتھے کے اوپر لکھ دی گئی ہے، اور تمام کے تمام لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کو آپ پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دنیا میں بھی حفاظت فرمائیں گے، بلکہ فرشتے بھی مقرر ہوتے ہیں اس بندے کی حفاظت کے لیے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، جنہوں نے قرآن کی عظمت کی، جنہوں نے قرآن کو دل سے اور سینے سے لگایا اور اس کو چوما اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کہ مہنگائی کا رونا ہے، بے روزگاری کا رونا ہے، اور ہر طرف سے افراتفری کی ماحول ہے، جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر تم قرآن شریف سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے تو کیا فرمایا؟ ہم تمہاری زندگی کو، تمہاری معیشت کو چور چور کر دیں گے، زنکا یعنی ہتھوڑا لگائیں گے تمہارے سروں کے اوپر، تمہاری معیشت کے اوپر، تمہارے کاروبار کے اوپر، تمہاری کوٹھی کے اوپر، تمہارے بنگلے کے اوپر ہتھوڑا لگائیں گے۔
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سروں کے اوپر ہتھوڑا لگائے، کسی کی بزنس کے اوپر ہتھوڑا لگائے، کسی کی بلڈنگ کے اوپر ہتھوڑا لگائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے کھڑا کر سکے۔ اس وجہ سے آج ضرورت ہے جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ قرآن کو اپنے دل سے لگا لیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف دیکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی۔ کوئی انسان قرآن سے محبت کرے اور وہ گمراہ ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ کوئی انسان قرآن سے عشق کرے اور اس کی زندگی سے نماز غائب ہو جائے، اس کی زندگی میں تنگ دستی آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے اندر ہے ہی نہیں، قرآن سے عشق ہے ہی نہیں، قرآن سے محبت ہے ہی نہیں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قرآن کے جو فضائل کے جو باب ہیں وہاں پہ وہ حدیث مل جائیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور میرے بازو میں میرا بیٹا بن حضیر وہ سویا ہوا ہے، اس کے بازو میں ایک گھوڑا ہے، گھوڑا باندھا ہوا ہے اور میں زور سے تلاوت کر رہا ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں جب تلاوت شروع کرتا ہوں گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، اور جب رک جاتا ہوں تو گھوڑا بھی سکون سے رہنے لگتا ہے۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں گھوڑا بدک رہا ہے، مجھے ڈر ہوا کہیں میرے بیٹے کو میرے بیٹے کے اوپر گھوڑا نہ آ جائے اور میرا بیٹا میرے بیٹے کو کچل نہ ڈالے، یہ ڈر ہو گیا۔ وہ وہاں سے نکلا، قرآن شریف کو بند کر دیا اور وہاں سے بیٹے کو وہاں سے الگ کیا تاکہ گھوڑا اس کو کچل نہ ڈالے۔ اور جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں فجر کے وقت مسجد نبوی پہنچے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر کاش کہ تم تلاوت قرآن بند نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ فرشتے چاروں طرف سے تھے اور تمہیں گھیرے ہوئے تھے۔ اور ایک وہ خود بتا رہا ہے، جب میں بیٹے کو لینے کے لیے گیا اور دیکھا وہاں آسمان کے اوپر تو ایک چھتری نما چیزیں نظر آئی، جلدی سے بیٹے کو لے کر کے اندر پہنچایا، پھر باہر آیا تو وہ نظارہ نہیں تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے اسی طرح ارد گرد تمہارے پاس بیٹھے رہتے، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایک سکینہ نازل کر رہا تھا، اللہ کی رحمت اتر رہی تھی، اور صرف یہی نہیں کہ تم سیراب ہو رہے تھے بلکہ وہ جانور خوشی سے اچھل رہا تھا، اور تمہارے جو ارد گرد اطراف میں مخلوقات تھے وہ تمام کے تمام لوگ فیضیاب ہو رہے تھے۔ دیکھیے بخاری شریف، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صبح تک تم تلاوت کرتے رہتے تو صرف یہی نہیں کہ تم دیکھتے بلکہ اور جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ تلاوت کرتے تھے۔ اور آج جہاں جہاں مساجد ہیں، مساجد کو دیکھ لیجئے آپ، نماز پڑھے صبح فجر کی اور اس طرح سے بھاگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا ہے مسجد کے اندر۔ کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر کے صرف ایک رکوع، ایک وقت، آدھا صفحہ کچھ تو تلاوت کر لیں، کچھ بھی نہیں۔ پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے دعا کے بعد، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر پوری مسجد خالی، اور مؤذن صاحب کو کیا کریں گے بیچارے، اس کو تالا لگانا پڑتا ہے۔ یہ حال ہے آج اس قوم کی، جس کی وجہ سے ذلت اس کے مقدر میں آ گیا ہے، تمام پوری دنیا کے لوگ نفرت کر رہے ہیں، اس کی ذلت اور رسوائی اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دی گئی ہے۔
میرے دوستو پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں، ایک وجہ یہی ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ تمام علماء کرام سے آپ اس کی تفسیر پوچھا، عن ذکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد احادیث ہے، اس سے مراد دین اسلام ہے، اس سے مراد احکام الہی کا نافذ ہونا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کتاب سے محبت کریں گے، اس کتاب سے عشق کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ پہنچے اور تمام فوج حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور ایک ٹیلے کے اوپر پہنچے، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور جب پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے کڑاکے کی دھوپ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اسے دیکھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں، کئی منٹوں تک کھڑے رہے۔ فوج جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین، آپ کی وجہ سے پوری فوج ایسے ہی کھڑی ہے اور دھوپ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ عمر کا مقام یہ وادی تھا جہاں پر اونٹ چرایا کرتے تھے اور اونٹ کے پیٹ کے اوپر مالش کیا کرتے تھے۔ میرا باپ خطاب کہا کرتا تھا عمر تمہیں تو اونٹ چرانے کے لیے بھی نہیں آتا ہے، لیکن جب سے میں نے قرآن کو سینے سے لگایا، دین اسلام کو سینے سے لگایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمر کو جس کو اونٹ چرانے کے لیے بھی نہیں آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لوگوں کے پورے مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ کہاں تھا عمر اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ صرف اس قرآن کی وجہ سے۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا، جن لوگوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا، جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، جن لوگوں نے قرآن شریف کو اپنے سینے سے لگایا، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا مقام عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی عزت کا مقام عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھی انعامات کے دروازے کھولے، پوری دنیا کو اس کے قدموں کے اندر رکھ دیا، اور جب وہ انسان آخرت کے اندر جائیں گے وہاں جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ الگ ہے۔ دیکھیے آج ہماری قوم کا کیا حال ہے، ہماری ماں بہن کو دیکھیے، وہ بھی تو کم از کم گھروں کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد موجود ہے تم دن کی شروعات سورہ یاسین سے کرو اور رات شام سورہ نبا سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دن کے اندر جتنے بھی ضروریات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ اپنی ذمے میں لے لیں گے، اور پھر سورہ نبا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بال بچوں کو، تمہارے اہل و عیال کو، تمہارے گھروں کو، ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کریں گے، اور فرشتوں کو باڈی گارڈ بنا کر کے تمہارے دروازے پہ کھڑا کر دیں گے، کسی اور دنیاوی باڈی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہاں ہے مسلمان؟ افسوس ہوتا ہے، کتنی بڑی بڑی مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اور فجر کے بعد کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، عشاء کے نماز کے بعد کوئی سورہ واقعہ پڑھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی سورہ ملک پڑھنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر پڑھتا ہو، لیکن مسجد تو بالکل خالی ہے۔ میرے دوستو کبھی کبھی پڑھ لیا کیجئے مسجد کے اندر بھی، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ مساجد کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ صرف وہی مساجد آباد ہیں جہاں پہ دینیات چل رہے ہیں اور بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا بچیاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن جس کے 40-45 سال عمر ہو گئی کیا ان کو فرصت نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ قرآن شریف سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن کو رمضان مبارک میں کھولتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد بند کرتے ہیں، پھر آنے والے رمضان ہی میں کھولتے ہیں۔ وہ قرآن آپ کو بددعا کر دے گا، جو قرآن بددعا کر دے تو وہ انسان کو کھڑا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے میرے دوستو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے جو کتاب دیا ہے وہ کتاب ہدایت ہے،
انسانوں کے لیے اور انسانوں کے رہنمائی کے لیے ہے. اگر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر جب اس دنیا سے رخصت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت رسول، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم کو حدیث تو ایک بھی یاد ہی نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا سیکھ لیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے سیکھ لیے ہیں، تو کم از کم تلاوت تو کریں، اس کو تو سیکھیں. ابھی امریکہ کے اندر ایک نوجوان، انہوں نے بہت بڑے عہدے کے اوپر تھے اور اچھا خاصا نوجوان تھا اور مسلمان تھا، وہ ان کو کسی ایک یہودی لڑکی سے عشق ہو گیا، بہت خوبصورت تھی وہ. جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملائیں گے. ان کے ماں باپ نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہماری بیٹی اسلام قبول نہیں کرے گی اور تمہیں اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنا رشتہ دار، اپنا اسلام، اپنا ایمان، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے تمہیں یہاں پہ آنا پڑے گا. چنانچہ اس لڑکی کے عشق کے اندر، اس لڑکی کی محبت میں انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا اور اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا اور اپنے دین اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کے اندر آ گیا اور اس لڑکی سے شادی کی اور اسی کے ساتھ رہنے لگے. کچھ عرصہ گزر گیا لیکن ایک قرآن شریف وہ ایک شیل کے اوپر رکھے ہوئے تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے نہ اس کو پڑھ سکتے تھے نہ اس کی تلاوت کر سکتے تھے. لیکن جب کبھی وہ آفس جاتا تو سب سے پہلے قرآن کو ایک گہری نگاہ سے دیکھتا وہ اور پھر واپس چلا جاتا. اور پھر جب واپس آتے نوکری کر کے تو سب سے پہلی نظر قرآن شریف کے اوپر رکھتے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی وائف نے اس قرآن شریف کو وہاں سے نکال کر کے کہ جو کچرا رکھنے کا جو بکٹ بناتے ہیں، ڈسٹ بن کیا بولتے ہیں اس کو، اس کے اندر رکھ دی. جب وہ لڑکا واپس آیا نوکری سے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن شریف وہاں پہ نہیں ہے. اپنی وائف سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کتاب تھی کالی جیسی، کہاں ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ کتاب ایسی تھی، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ آپ پڑھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اس کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. وہ بیچارہ جلدی سے سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کر کے وہاں پہ جا کر کے قرآن شریف کو اپنے سینے سے لگایا اور لے کر کے آیا. تو ان کی وائف کہہ رہی ہے کہ اگر تم ہمارے دھرم کے اوپر باقی نہیں رہو گے، ہمارے مذہب کے اوپر باقی نہیں رہو گے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. اور جا کر کے اپنے ماں باپ کو جا کر کے کہنے لگی وہ لڑکی. اور یہ بیچارہ جا کر کے مسجد کے اندر جا کر کے رو رو کر کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. ادھر وہ یہ دعا کر رہا ہے، ادھر ان کے لڑکی کے ماں باپ بھی وہ آئے، وہ آ کر کے کہتی کہ آخر تم پڑھتے کیا ہو، کیا ہے اس کے اندر؟ پڑھ کر کے اس بچے نے سنایا اور وہی سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے اپنے بھائی کو دیا تھا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے. وہ سن کر کے وہ لڑکی بھی اسلام کے اندر داخل ہوئی اور ان کے ماں باپ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے. ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس لڑکا کا ایمان محفوظ رہا صرف قرآن کو دیکھنے کی وجہ سے. اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کی. جب ہم اپنے سینے سے قرآن کو لگائیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، ان کو دیکھیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے گھر، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ سب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں. حضرت ابو عاصم کوفہ کے قاری تھے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. بہت بڑے قاری تھے، جیسے کہ عبد الباسط ہے اور بہت سارے قراء حضرات ہیں. وہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھنا اور پڑھانا اس کا کام ہی تھا. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے
اور فرمایا کہ ابو عاصم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے لبوں کو بوسہ لوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عاصم کے لبوں کو بوسہ لیا خواب میں. اور اس کے بعد حضرت ابو عاصم کے لبوں سے، ان کے منہ سے موت کے آخری شام تک خوشبو آتی رہی. جب بھی درس میں بیٹھتے تھے خوشبو سے پورا درس معطر ہوتا تھا. دیکھ لیجیے آپ تاریخ اٹھا کر کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے کی تلاوت کو سنتے ہیں. فرشتے جو سنتے ہی ہیں، خود پروردگار عالم اس بندے کے قرآن کو سنتے ہیں جو تلاوت کر رہا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں؟ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو پڑھیں. میرے دوستو، روزانہ آپ معمول بنائیں کہ تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. خود حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں اور آنے میں 16 دن لگا. کتنے دن؟ 16 دن. اور 16 دن میں 16 قرآن شریف مکمل کر لیے. کیسے لوگ تھے وہ؟ خود حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں. خیر وہ بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، لیکن ایک مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم جیسا گنہگار اگر قرآن کو سینے سے لگا لیں، میرے دوستو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی آپ کے اوپر. اور جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ ارد گرد رحمت کے فرشتے رہیں گے اور آپ کے سروں سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کا جمگھٹا رہے گا اور اللہ کی رحمت اترتی رہے گی. پھر دنیا کے اندر انسان کیا، یہ مسلمان کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا اس قرآن کی برکت سے. اس وجہ سے میرے دوستو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں اور قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. صرف دیکھنے کی وجہ سے یہ دنیا میں ایک ہی کتاب ایسی ہے، صرف قرآن شریف. اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو چھونے کے اوپر ثواب ہو، جس کو دیکھنے میں ثواب ہو، جس کو پلٹنے میں ثواب ہو. بھائی قرآن شریف ہدایت ہے. ایک انسان قرآن کو اپنائے پھر وہ گمراہ ہو جائے، ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن کی جو یہ آیت ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر کوئی بھی شخص اللہ کے اس قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، غفلت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، یعنی بے روزگاری عام ہو جائے گی. آج جتنے بھی مہنگائی ہو رہی ہے اس کا جو رو رہے ہیں ہم لوگ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کی جو فیض ہے اس سے دور ہو گئے ہیں. میرے دوستو، آپ اور ہم ایسا ہرگز نہ کریں. روزانہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے اترتی ہے، سکینہ کیسے نازل ہوتی ہے، اور آپ کو چاروں طرف سے گھیریں گے تو گمراہی کہاں سے آئے گی، بیماری کہاں سے آئے گی، بے سکونی کہاں سے آئے گی؟ راستہ ہی نہیں آنے کی. فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور سامنے اللہ سن رہے ہیں. کاش کہ یہ کیفیت ہماری ہو جائے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انعامات کے دروازے کھولیں گے اور آخرت کے اندر بھی کھولیں گے. اور خاص کر کے اپنی ماں بہن سے بھی ہم تاکید کر رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر برکت ہو، رحمت ہو، اللہ کی سکینہ ہو، گھر کی حفاظت ہو. ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں گے. رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، کریں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ.